میرے پیارے ریڈرز اور لسنرز، آپ دیکھ رہے ہیں ناول روغ الفت سیزن 2 آف ناول رقیب الفت، قسط نمبر 31۔ رومان کو اس کی نگاہیں بے صبری سے تلاش کر رہی تھیں۔ بے ٹائم سونے کی وجہ سے ویسے ہی اس کی طبیعت بھاری تھی، اوپر سے اتنا برا خواب اور پھر رومان کا اس کے پاس نہ ہونا۔ اس نے رومان کے کمرے کا رخ کیا۔ دروازہ بند تھا لیکن لاک نہیں تھا۔ اس نے بنا سوچے سمجھے ہی دروازے کا نوب گھمایا اور اندر داخل ہو گئی۔ سامنے کا منظر دیکھ کر اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں اور اس کا فشار خون بڑھ گیا، کیونکہ رومان اور جولیا بڑی محویت سے باتیں کر رہے تھے۔ رومان مکمل طور پر اس کی طرف متوجہ تھا اور مسکرا بھی رہا تھا۔ وہ ساکت کھڑی دیکھتی رہی۔ حد تو جب ہوئی جب جولیا نے رومان کے گال پر 2 انگلیوں سے چٹکی کاٹی اور رومی سامنے سے شرما کر نظریں جھکائے مسکرانے لگا۔ کیا ہو رہا ہے یہ؟ وہ چلائی۔ سانس ابھی بھی ابتر تھا، پورے جسم سے پسینے پھوٹ رہے تھے۔ رومان اپنی جگہ سے کھڑا ہوا، چہرے پر ہنوز نرم سی مسکراہٹ تھی۔ رومانہ کمرے میں داخل ہوئی اور سیدھی رومان کے سر پر جا پہنچی اور اس کا گریبان پکڑ کر جھنجھوڑ دیا۔ کیا کر رہے ہو یہاں؟ کیا کر رہے ہو تم یہاں؟ وہ بری طرح چیخ رہی تھی۔ تم میرے کمرے سے نکلے تو نکلے کیسے؟ جولیا بھی پریشانی سے کھڑی ہو گئی، جبکہ رومان نے اس کے ہاتھ پکڑ کر اسے ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی۔ روما جان، میں بالکل ابھی کمرے سے نکلا تھا، تم سو رہی تھی۔ تم نے مجھے چھوڑا کیسے؟ مجھے چھوڑ کر اس کے پاس کیوں آئے؟ وہ چیخے جا رہی تھی، بے تحاشا رو رہی تھی۔ جب سوئی تھی تو اسے لگا تھا کہ اب سے سب کچھ ٹھیک ہے۔ رومان اب جولیا کے پاس نہیں جائے گا۔ اسے جس محبت اور التفات کی کمی تھی وہ اب رومانہ نے پوری کر دی، تو جولیا کا کردار ہی بے معنی ہو گیا ہے۔ لیکن جب اس نے رومان کو اپنے پاس نہ پایا تو وہ بوکھلا گئی۔ شاید اگر وہ اسے جولیا کے پاس نہ ملتا تو بھی اتنا تماشا نہ بناتی وہ۔ رومانہ غصے اور جذبات سے پاگل ہو رہی تھی۔ میں اسے جان سے مار دوں گی، میں اسے مار دوں گی۔ وہ اپنی حالت کو مکمل نظر انداز کیے جولیا پر جھپٹی ہی تھی کہ رومان نے اسے پکڑ کر دور کر دیا۔ ہوش میں آؤ رومانہ، میری بات کیوں نہیں سن رہی ہو تم؟ وہ بھی چیخا۔ ہم صرف بات کر رہے۔ وہ ابھی بولا تھا کہ رومانہ جنگلی بلی کی طرح دوبارہ جولیا پر جھپٹی۔ اس کی کیفیت ہذیانی ہو رہی تھی۔ رومان نے اسے پھر سے پکڑ کر پیچھے کیا اور ایک زوردار تماچا اس کے چہرے پر رسید کیا۔ ہوش میں آؤ! رومانہ کا جنون صدمے میں بدلا تو وہ رک گئی۔ چہرے پر ہاتھ رکھے وہ اسے بے یقینی سے گھور رہی تھی۔ اس کے نفسیاتی ہذیان کو روکنے کے لیے یہ کرنا ضروری تھا۔ ایسے معاملے میں کوئی بھی انسان غصے یا جنون کی حالت میں خود اور دوسروں کو شدید نقصان پہنچا سکتا ہے۔ تھپڑ مارنا اس حالت میں ایک تھیراپی کی طرح کام کرتا ہے، جس سے متاثرہ شخص کا ہذیان صدمے میں بدلتا ہے اور اس کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت واپس آتی ہے۔ رومانہ بھی اب ٹھہر گئی تھی، پلکیں بغیر جھپکائے رومان کو دیکھ رہی تھی۔ آنکھوں سے آنسو ٹوٹ ٹوٹ کر موتیوں کی طرح گر رہے تھے۔ سانس حد سے زیادہ پھولا ہوا تھا۔ جولیا سے رضیہ چچی کے بارے میں بات کر رہا تھا۔ بیٹا ہوا ہے ان کے ورٹیکل سی سیکشن سے۔ جولیا لندن کی جانی مانی پروفیسر سرجن ہے۔ وہ اسے یوں دیکھ رہی تھی جیسے اسے کچھ سمجھ ہی نہ آ رہا ہو۔ بس تھپڑ کی گونج تھی جو اس کے کانوں میں گونج رہی تھی۔ جولیا نے اس کی اتنی بری حالت دیکھی تو آگے بڑھ کر پانی کا گلاس اس کے لبوں سے لگانا چاہا اور اس کی کمر سہلائی، لیکن اس کے جھٹکے سے ہاتھ مار کر گلاس دور اچھال دیا۔ کانچ کے ٹوٹنے کی آواز سے کمرہ چیخ اٹھا تھا۔ پھر وہ آگے بڑھی اور ایک زوردار تماچا رومان کے چہرے پر دے مارا۔ یہ ایک ایسا اچانک ہوا عمل تھا کہ رومان گنگ سا اسے بے یقینی سے دیکھے گیا۔ سب دیکھا ہے میں نے، کس آپریشن کی باتیں ہو رہی تھی۔ ارے تم تو ہو ہی انتہائی بری قماش کے مرد، جو کرتب اس انگریز نے تمہیں رات کو دکھائے ہوں گے۔ بھلا مجھ میں وہ ادائیں کہاں ہیں؟ میں نے غلطی کی تمہارے ساتھ پھر دوستی کرنے کی۔ بھلا میں تمہاری خواہشات پوری کرنے کے قابل ہی کہاں ہوں؟ تم اسی کے ساتھ اپنی راتیں رنگین کرو، یہی ٹھیک ہے تم جیسے غلیظ آدمی کے لیے۔ رومان نے جبڑے بھیچے ہوئے اس کی گلفشانی سنی۔ میں بہت جلد تم سے چھٹکارا حاصل کر لوں گی اور اب تمہیں میں شاذل سے شادی کر کے دکھاؤں گی۔ ابھی اس کا جملہ مکمل بھی نہیں ہوا تھا کہ رومان کا ہاتھ دوبارہ اٹھا۔ اس بار تھپڑ بہت خطرناک تھا۔ رومان کا چہرہ غصے سے بھبک لال ہو رہا تھا۔
اسے رومانہ کے بال جکڑ لیے اور غیظ و غضب سے چلاتے ہوئے بولا، بہت ہو گئی تمہاری بکواس. تمہاری ناجائز باتوں کو مان کر ہی میں نے تمہیں زیادہ سر پر چڑھا لیا ہے. یہ جو بکواس تم نے ابھی کی ہے نا، اگر تمہارا مرا ہوا باپ بھی واپس آ جائے تو تمہیں مجھ سے الگ نہیں کر سکتا. میں مار دوں گا تمہیں بھی اور خود کو بھی. اس بار آپے سے رومان باہر ہوا تھا. یہ بھی بھول گیا تھا کہ رومانہ کا مرا ہوا باپ اس کا سگا چچا ہے اور وہ آخر بول کیا رہا ہے. جولیا نے آگے بڑھ کر رومان کے ہاتھوں سے رومانہ کے بالوں کو نکلوایا اور رومان کے آگے آ کر اسے پیچھے دھکیلا. ہوش کرو رومان، پاگل ہو گئے ہو کیا؟ حالت دیکھو اس کی. جولیا نے دونوں کو ایک دوسرے سے دور کر دیا اور رومانہ کو کمرے سے باہر کی طرف ہلکے سے دھکیلنے لگی تاکہ اسے کمرے سے نکال کر ماحول کو ٹھنڈا کر سکے. رومانہ جاتے جاتے بھی مقابلہ کر رہی تھی. میں تو تمہارے اس گند کے ڈھیر کو بھی مار دوں گی، رومانہ نے چلا کر کمرے سے نکلتے ہوئے کہا. میرے بچے کو پہنچا کر دکھاؤ تم کچھ نقصان، پھر بتاؤں گا تمہیں. رومان بھی شیر کی طرح گرجا. اس نے بھی عقل، صبر، استقامت، ہر چیز کا دامن چھوڑ دیا تھا. دونوں کا ایک جیسا خون اور خاندانی مزاج آج صحیح معنوں میں ٹکرائے تھے. انہیں دیکھ کر لگ رہا تھا کہ دو پٹھان لڑ رہے ہیں. رومانہ کو باہر کر کے جولیا نے دروازہ بند کیا. اب جولیا اونچی آواز میں کہتی ہوئی رومان تک آئی. کیا جنگلی پن تھا یہ؟ تم نہیں جانتے اس کی کیا حالت ہے. معافی مانگ لیتے، بتاتے اسے کہ تم مجھ سے کیا کہہ رہے تھے. سن رہی تھی وہ کچھ میری؟ دیکھا نہیں تھا تم نے کس طرح الزامات لگا رہی تھی. انسان ہوں میں، تھک گیا ہوں. شادی شدہ زندگی میں کیا صرف ایک شخص کے نصیب میں ہی کمپرومائز اور مفاہمت لکھی ہوتی ہے؟ وہ نہ کچھ سننے کو تیار تھی نہ سمجھنے کو تیار تھی. کتے کی طرح ٹریٹ کرتی ہے مجھے وہ، جیسے میں کوئی انسان نہیں ہوں بلکہ اس کا وفادار کتا ہوں. رومان کو بہت غصہ چڑھا تھا. اس نے جولیا کو بھی سخت لغت سنا دی اور تن فن کرتا کمرے سے نکل گیا. تمہیں رنگ کون سا پسند ہے حور؟ مجھے پرپل کلر اچھا لگتا ہے. اچھا، تو پرپل کلر کا تو کوئی ڈریس نہیں ہے میرے پاس. اب مجھے لگتا ہے مجھے آج ہی مارکیٹ جا کر کوئی پرپل سوٹ خریدنا ہوگا. کیا مطلب؟ حور نے ناسمجھی سے ایشان کو جواب دیا. اب اکثر راتوں کو وہ دیر تک ایک دوسرے سے باتیں کرتے. ابھی بھی اپنے اپنے بستر میں لیٹے وہ دونوں ایک دوسرے سے بات کر رہے تھے. اس کے سوال پر ایشان نے جواب دیا. مطلب کہ میں خود کو تمہاری پسند کے مطابق ڈھالنا چاہتا ہوں، بالکل ویسا جیسے تمہیں پسند ہے. تمہارے رنگ میں رنگنا چاہتا ہوں میں. احمر کے دل کا غم مانو اتر سا گیا تھا اور حور بھی اب ہر وقت مسکراتی رہتی تھی. دونوں کی دوستی بہت گہری ہو گئی تھی. بغیر دیکھے، بغیر جانے، ایک دوسرے کے لیے وہ دنیا کی سب سے اہم شخصیت بن چکے تھے. وہ ایک دوسرے سے وہ محبت کرنے لگے تھے جو اظہار کی محتاج نہیں ہوتی. ایشان، حور نے اسے پکارا. وہ ہمتن گوش ہوا. کیا ہم مل سکتے ہیں؟ مجھے بہت خواہش ہوتی ہے آپ کو دیکھنے کی، آپ کو محسوس کرنے کی. ایشان کے چہرے پر حور کی بے قراری دیکھ کر مسکان ابھر آئی. میں بھی تم سے ملنا چاہتا ہوں. مجھے اس محبت کو نکاح کا لبادہ اڑانا ہے حور، جتنی جلدی ہو سکے. پر وہ کیوں؟ حور نے پوچھا. میں تمہارے سینے سے لگنا چاہتا ہوں. میں بہت بے قرار ہوں حور. تمہارے سینے پر سر رکھ کر میں اپنا غم تمہیں بتانا چاہتا ہوں. حور اس کی اس بات پر کچھ لمحے تو خاموش رہی، پھر بولی تو اس میں اس کی احساس محرومی واضح تھی. لیکن اگر میں آپ کو پسند نہ آئی ایشان تو کیا ہوگا؟ آپ کے گڈ لکس تو ساری اسکول میں مشہور ہیں اور میں کالی رنگت کی حامل بہت ہی عام سے نقوش ہے میرے. حور کو بہت فکر ہوئی تھی. اگر اسے دیکھ کر اس کا محبوب اپنی محبت سے پیچھے ہٹ گیا تو وہ یہ سہن نہیں کر پائے گی. اور کتنا پسند آنے کا ارادہ ہے آپ کا میڈم، بندے کی جان لوگی کیا؟ ایشان نے مذاقاً کہا. ایشان، میں بالکل خوبصورت نہیں ہوں، اس نے صاف الفاظ میں کہا، جبکہ یہ سچ نہیں تھا. وہ بہت پرکشش تھی. ہاں، سیٹھیوں اور خانزادوں جتنی حسین نہیں، لیکن بہت پیاری اور معصوم. حور، میری بات آج کان کھول کر غور سے سن لو. اگر تم نے آئندہ یہ بات کہی کہ تم خوبصورت نہیں ہو یا تمہارے اندر کوئی کمی ہے تو میں تم سے دوستی ختم کر دوں گا. تم میری جان بن گئی ہو. تم سانولی ہو یا گوری، موٹی ہو یا پتلی، مجھے کسی بات سے فرق نہیں پڑتا. مجھے بس اس بات سے فرق پڑتا ہے کہ میرا دل تمہارے پاس ہے. تم میری دھڑکن بن چکی ہو، میرے دل کا سکون. اسی لیے یہ فضول باتیں چھوڑ دو. جی ٹھیک ہے. حور کا دل شاید بجھ گیا تھا، اسی لیے ایشان نے شگوفہ چھوڑا.
بھائی اگر تمہیں یہ ٹینشن ہے کہ بچے کالے پیلے ہوں گے تو اس بات کی گارنٹی میری ہے کہ ہمارے بچے بالکل اپنے باپ کے جیسے حسین ترین ہوں گے۔ اب کس بات کی ٹینشن ہے؟ حور اس کا میسج پڑھ کر شدید بلش ہو گئی۔ حد ہے بھائی آپ سے، تو بات کو کہاں سے کہاں لے گئے آپ؟ اس کے جواب میں ایشان کے لبوں پر جاندار سی مسکراہٹ آ گئی۔ اب میں نے تو بتا دیا ہے کہ مجھے پرپل پسند ہے، آپ بھی بتائیں کہ آپ کو کون سا رنگ پسند ہے۔ میں چاہتی ہوں جب آپ پہلی بار مجھے دیکھیں تو اپنی پسند کے رنگ میں دیکھیں۔ کیا مطلب؟ ایشان اٹھ کر بیٹھا۔ مطلب یہ کہ ہم کل مل رہے ہیں، میں اب مزید صبر نہیں کر سکتی، مجھے آپ سے ملنا ہے۔ ایشان بہت خوش ہوا۔ تم میرے لیے بلیک فراک پہن سکتی ہو کیا؟ اس نے ڈائریکٹ فرمائش کی۔ بلیک فراک؟ لیکن میں اچھی خاصی موٹی ہوں، کہیں فراک میں ڈھول نہ لگوں۔ وہ اب اس کے ساتھ مسخری کر رہی تھی۔ اچھا تمہیں جو کمفرٹیبل لگے بلیک میں وہ پہن لینا۔ بلیک عبایا ٹھیک رہے گا ویسے میری ہائٹ بھی کچھ کم ہے۔ آپ کی ہائٹ کیا ہے؟ اس نے پوچھا۔ میری ہائٹ 6'2" ہے۔ ارے بھائی اتنے لمبے ہیں آپ، میں تو شاید آپ کے سینے تک بھی نہ پہنچ پاؤں۔ میری تو بس 5 فٹ ہائٹ ہے اور موٹاپے کی وجہ سے اور ناٹی لگتی ہوں۔ ایشان کا پھر کوئی جواب نہ آیا تو حور نے بولا، کیا ہوا، ڈر گئے کیا؟ سوچ لیں، ملنا بھی ہے یا نہیں ملنا؟ میں تم سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتا۔ تم نے پھر خود کو برا بولا۔ تم میرے سینے تک آؤ یا پیٹ تک، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ایشان غصہ ہو گیا۔ اچھا نا، غصہ نہیں کریں اب نہیں بولتی خود کو کچھ، ناراض نہیں ہو جان۔ حور نے اسے منانے کے لیے جان بول دیا تو ایشان نے اسے فوراً رپلائی کیا، لو یو سو مچ حور، آئی لو یو ٹو۔ حور نے بھی محبت کا اظہار کرنے میں دیر نہیں لگائی۔ کل ملتے ہیں، وہ بولا۔ انشاءاللہ، حور نے جواب دیا۔ رضیہ کیا بڑے آپریشن سے بیٹا ہوا تھا۔ اکبر اور رشما واپس آ رہے تھے، یہ جانے بغیر کہ ایک نیا حادثہ ان کا منتظر ہے۔ موسم کی صورتحال ٹھیک نہیں تھی۔ ویدر فورکاسٹ نے بتا دیا تھا کہ اسلام آباد کے مضافاتی علاقے اور قریب کے گاؤں اس مونسون بارش میں زیر آب آنے کا قوی امکان ہے۔ لینڈ سلائڈنگ، اربن فلڈنگ کی وارننگ جاری تھی، اسی لیے وہ دونوں بھی جلدی سے جلدی اپنے بچوں کے پاس پہنچنا چاہتے تھے۔ وہ ایک دن بھی وہاں نہیں رکے، فوراً حویلی کے لیے نکل گئے۔ رومانہ کا 7واں مہینہ ختم ہونے والا تھا، انہیں اس کی بہت فکر تھی۔ وہاں رومان ناراض ہو کر گھر سے نکل گیا تھا۔ اس نے اسی ہسپتال کا رخ کیا جو سالوں پہلے اکبر نے تعمیر کروایا تھا۔ اس نے سوچا تھا کہ اب وہ روما کی شکل نہیں دیکھے گا۔ وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ شاید وہ اب اسے چاہ کر بھی نہیں دیکھ پائے گا۔ ٹو بی کنٹینیو، AW اردو ناولز، ڈونٹ کاپی مائی ناول۔ انشاءاللہ پھر ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ لائک کریں گے تو نیکسٹ ایپیسوڈ جلدی آئے گی۔ اللہ حافظ۔ پول میں آپ لوگوں نے بہت زیادہ اچھا رسپانس دکھایا ہے، اسی لیے آج میں نے بہت ارجنٹ بیسس پہ آپ لوگوں کے لیے ایپیسوڈ ریڈی کی ہے، کیونکہ میں تھوڑا سا زیادہ بزی ہوں۔ لیکن اگر آپ اسی طریقے سے سپورٹ کریں گے اور جتنے آپ لوگوں نے پول میں ووٹس ڈالے ہیں اگر آپ نے لائک کر دیں، کل کے ایپیسوڈ دھماکے دار ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔